بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم خلاصۃ النحو پڑھ رہے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی کئی اقسام ہیں۔ اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، انہی میں سے ایک قسم ہے اس میں موصول۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس میں موصول کے تعلق سے پڑھیں گے۔ الدرس السادس عشر یعنی 16واں سبق، اسمائے موصولہ کا بیان۔ اسمائے موصولہ یہ اسم موصول کی جمع ہے۔ اب اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ اسم موصول سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ یعنی وہ اسم جو اپنے بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے، ایسے ہی کلام کا جز نہ بنے، خود اکیلا یعنی بعد والے جملے سے ملے بغیر کلام کا جز نہ بنے، بلکہ بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے، یعنی فاعل بنے، نائب فاعل بنے، خبر بنے، مبتدا بنے، صفت بنے، کلام کا جو بھی جز بنے بعد والے جملے سے مل کر بنے، ایسے اسم کو اسم موصول کہتے ہیں۔ دیکھیے، جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم موصول کے بعد ہمیشہ جملہ آتا ہے اور وہ جملہ صلہ کہلاتا ہے۔ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یعنی بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے، فاعل بنتا ہے، نائب فاعل بنتا ہے، صفت بنتا ہے، جو بھی بنتا ہے بعد والے جملے سے مل کر بنتا ہے، اکیلا نہیں بنتا۔ جیسے جاء الذی نصر، جاء یعنی آیا، جاء فعل، الذی اسم موصول، نصر فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، نصر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، الذی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء فعل کا فاعل۔ دیکھیے الذی یہ ایک ایسا اسم ہے جو بعد والے جملے یعنی نصرہ سے مل کر جاء کا فاعل بن رہا ہے، کلام کا جز بن رہا ہے، نصرہ سے ملنے کے بعد بن رہا ہے، اکیلا نہیں بن رہا ہے، یعنی وہ آیا جس نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ الذی جو ہے اس میں موصول ہے۔ اسمائے موصولہ یہ ہیں۔ اب اسمائے موصولہ بیان کر رہے ہیں۔ واحد مذکر الذی، الذی یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہو اور مذکر ہو تو اس کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی اللذینی، یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللذانی عام طور پر رفع کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے، حالت رفعی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللذینی عام طور پر حالت نصبی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ معرب ہے، نہیں، یہ مبنی ہے، اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، یہ اصل وضع میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللذانی ہی بدل کر اللذینی ہو گیا، نہیں، بلکہ اللذانی الگ ہے، اللذینی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تبدیلی نہیں آئی کہ اللذانی سے اللذینی ہو گیا، نہیں، اللذانی الگ ہے، ایک الگ صیغہ ہے، اللذینی ایک الگ صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللذانی حالت رفعی کے لیے، اللذینی یہ حالت نصبی و جری کے لیے۔ خیر، تو واحد مذکر کے لیے الذی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی اللذینی، اور جمع کے لیے الذین الاولی، یہ دونوں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ الذین اور الاولی جو ہے یہ دونوں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ واحد مؤنث کے لیے اللتی، ٹھیک ہے، واحد مؤنث کے لیے اللتی استعمال ہوتا ہے۔ تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی اللتینی، اللتانی حالت رفعی میں، اللتینی حالت نصبی وغیرہ میں، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی اللواتی۔ واحد مذکر کے لیے الذی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی اللذینی، جمع مذکر کے لیے الذین الاولی۔ واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی اللتینی، جمع مؤنث کے لیے اللاتی اللواتی۔ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ تنبیہ، من اور ما بھی اس میں موصول ہیں۔ لفظ من اور ما یہ دونوں اس میں موصول ہیں، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
من اور ما جو ہیں یہ سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واحد کے لیے بھی من، تثنیہ کے لیے بھی من، واحد مذکر ہو تب بھی من، تثنیہ مذکر ہو تب بھی من، جمع مذکر ہو تب بھی من. یعنی من اور ما جو ہیں یہ سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال دیکھیے، اکرمت من جاءنی، اکرمت میں نے اکرام کی، میں نے تعظیم کی. کس کی؟ من جاءنی، ان لوگوں کی جو میرے پاس آئے. من اس میں موصول. ٹھیک ہے. جاؤنی، من جاؤنی وہ لوگ جو آئے میرے پاس. جاؤ جمع مذکر غائب کا صیغہ، اس میں واو ضمیر بارز کا فاعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من اس میں موصول کا صلہ، من اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر اکرمت فعل کا مفعول، اکرمت فعل اپنے فاعل ضمیر بارز فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو اکرمت من جاءنی، میں نے اس کی تعظیم کی، میں نے ان لوگوں کی تعظیم کی جو میرے پاس آئے. من جاؤنی ہے، جاءنی نہیں. اکرمت الذی جاؤنی، میں نے ان لوگوں کی تعظیم کی جو میرے پاس آئے. دیکھیے یہاں پہ جمع مذکر کے لیے من استعمال ہو رہا ہے. اشترى زید ما اشتراه بکر، زید نے اسے خریدا جسے بکر نے خریدا. یہاں پہ دیکھیے ما جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو حاصل یہ کہ من اور ما جو ہیں یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ایجن اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں. ایجن اور ایتن یہ دونوں بھی اس میں موصول ہیں، لیکن ایجن مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے ہے. ایجن اور ایتن جو ہے اس میں موصول ہیں، ان میں واحد تثنیہ جمع کا تو فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی تثنیہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے ایون استعمال ہوتے ہیں، لیکن مذکر مؤنث میں فرق ہے. مذکر مؤنث میں فرق یہ ہے کہ ایو جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایتن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جاء ایہم ہوا عالم، جاء ایہم ہوا عالم، میرے پاس وہ آیا جو کہ عالم ہے، ان میں سے وہ آیا جو کہ عالم ہے. جاء ایہم ہوا عالم، میرے پاس نہیں، وہ آیا ان میں سے وہ آیا جو کہ عالم ہے. جاء آیا، ایہم ان میں سے وہ، ہوا عالم جو کہ عالم ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ایو مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، عالم ہوا عالم. ٹھیک ہے. ایو مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. اور جاءت ایتہن ہی عالمۃ، ان میں سے وہ آئی جو کہ عالمہ ہے. الحاصل یہ کہ ایجن مذکر کے لیے، ایتن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. قواعد و فوائد، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یعنی اس میں موصول کے بعد ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو تو صلہ کہتے ہیں، اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسی کو صلہ کہتے ہیں. تو اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر اس میں موصول واحد ہو تو صلہ کے اندر، یعنی اس میں موصول کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس جملے میں اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری. اگر اس میں موصول واحد ہے تو اس جملے میں واحد کی ضمیر ہونی چاہیے. اگر اس میں موصول تثنیہ مذکر ہے تو اس کے بعد، یعنی اس میں موصول کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس جملے میں تثنیہ مذکر کی ضمیر ہونی چاہیے. الحاصل یہ کہ اس میں موصول جیسا ہوگا، اس میں موصول کے بعد آنے والے جملے میں اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اس میں موصول واحد ہو تو اس میں واحد کی ضمیر ہو، تثنیہ ہو تو اس میں تثنیہ کی ضمیر ہو، مذکر ہو تو اس میں مذکر کی ضمیر ہو. یعنی اس میں موصول جیسا ہو اس کے بعد والے جملے میں ویسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جسے عائد کہتے ہیں. اس میں موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں، اور صلے میں اس میں موصول کے مطابق جو ضمیر ہوتی ہے اس ضمیر کو عائد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عائد. عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. اس میں موصول کے مطابق جو ضمیر صلہ میں ہوتی ہے، یعنی اس میں موصول کے بعد والے جملے میں ہوتی ہے، وہ ضمیر اگر اس جملے کے شروع میں ہو، صلہ کے شروع میں ہو، تو اس ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں موصول کے بعد جو جملہ آئے وہ صلہ ہے. اگر صلہ میں جو ضمیر موصول کے مطابق ہونی چاہیے وہ ضمیر اگر صلہ کے شروع میں ہی ہے تو اسے کہیں گے صدر صلہ. نمبر 2، ایجن اور ایتن معرب ہیں. دیکھیے اس میں موصول اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، یعنی مبنی ہے. ٹھیک ہے.
اب کیونکہ ایون ایتن یہ بطور معرب استعمال ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بیان کیا گیا کہ ایون اور ایتن معرب ہیں، مبنی نہیں ہے، اگرچہ الذی، اللذانی، اللہ تعالی وغیرہ سب مبنی ہیں، اس میں غیر متمکن کی قسم ہے۔ ایون اور ایتن معرب ہیں، مگر جب یہ مضاف ہو اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بلزم پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایون اور ایتن یہ تو معرب ہیں، لیکن جب یہ مضاف ہوں، ایون اور ایتن بطور مضاف استعمال ہوں، مضاف ہو کر استعمال ہوں، اور ان کا صدر صلہ یعنی ان کے بعد آنے والے جملے میں ان کے مطابق جو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر جملے کے شروع میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محذوف ہو، یعنی اگر ان کا صدر صلہ محذوف ہو، لفظاً موجود نہ ہو، تو انہیں یعنی ایون اور ایتن کو مضموم پڑھنا جائز ہے، یعنی ضمہ پر مبنی پڑھنا جائز ہے، مبنی بضم پڑھنا جائز ہے۔ اس کو بیان کیا کہ ایون اور ایتن معرب ہیں، مگر جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بضم پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے، پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب مثال دیکھیے، رأیت ایہم عالم، رأیت ایہم عالم، یہاں دیکھیے رأیت فعل ہے، ٹھیک ہے، اور تا ضمیر فاعل ہے، ایو یہ مضاف ہے، حاضم ہم ضمیر مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے ہوا عالم ہے، ایہم ہوا عالم، عالم واحد ہے تو اس کے مطابق اس سے پہلے ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہوا عالم یہ مکمل جملہ ہے جو کہ صلہ ہے، اور جو صلہ میں جو ضمیر ہے وہ غائب ہے، صدر صلہ یہاں پہ محذوف ہے، اس لیے ایہم عالم پڑھنا جائز ہے۔ حالانکہ ایہم عالم کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، رأیت فعل و فاعل، اور یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، تو ہونا چاہیے تھا رأیت ایہم عالم، ایہم پڑھ کہہ رہے ہیں ایہم، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایو مضاف ہے اور اس کا صدر صلہ محذوف ہے، یعنی ہوا عالم ہونا تھا، ہوا محذوف ہے، اس لیے اسے ہم ایہم عالم پڑھ سکتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسے ایہم عالم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال ہے مررت بایہم عالم، یہاں پہ دیکھیے بایہم، مررت میں گزرا، بایہم با ایو پہ داخل ہو رہا ہے، اور با کیا کرتا ہے؟ حرف جر کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، ما بعد کو مجرور کرتا ہے، جس پر داخل ہوتا ہے اسے جر دیتا ہے، ایو پر داخل ہو رہا ہے، ایو ہے معرب تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ بایہم، لیکن ہے کیا؟ بایہم، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایو مضاف ہے اور اس کا صدر صلہ یعنی ہوا محذوف ہے، ایہم ہوا عالم تھا تو ایہم عالم، تو کیونکہ یہاں پہ ہوا محذوف ہے، صدر صلہ محذوف ہے اور یہ مضاف ہے، اس لیے اسے مبنی برضم پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 3، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے۔ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کبھی صفت بنتا ہے، کبھی فاعل بنتا ہے۔ اس میں موصول کی تعریف میں ہم نے کیا پڑھا کہ وہ اسم جو اپنے بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے، یعنی یہ کلام کا جز بنتا ہے، کبھی صفت بنتا ہے، فاعل بنتا ہے، نائب فاعل بنتا ہے، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف الیہ، سب کیا ہیں؟ کلام کے جز ہی تو ہیں۔ تو اس میں موصول کبھی صفت بنتا ہے، کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی نائب فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، اور اسی طرح کبھی مضاف الیہ بھی بنتا ہے۔ اب مثال دیکھیے، جیسے فاز الولد الذی اجتہد، فاز اس میں فاز فعل، ٹھیک ہے، الولد موصوف، الذی اس میں موصول، اجتہد فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اجتہد فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ، الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت الولد کی، الولد موصوف اپنی صفت سے مل کر ذا فعل کا فاعل، فاز فعل کا فاعل، ٹھیک ہے، کیونکہ الذی جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، الولد بھی معرفہ ہے تو یہ اس کی صفت بن گیا، ٹھیک ہے، اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، معرفہ کے اقسام میں اس میں موصول آپ پڑھے ہوں گے، اس میں موصول معرفہ بھی ہوتا ہے اور اس میں غیر متمکن کی قسم میں بھی اس میں موصول ہے، یعنی اس میں غیر متمکن بھی ہوتا ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیے، یہاں پہ جو ہے
اس میں موصول فاعل بن رہا ہے. فاز الولد الذی اجتہد اس میں صفت بنا. تو جاءت التی فازت اس میں موصول فاعل بن رہا ہے اپنے صلہ سے مل کر. جاءت فعل، التی اس میں موصول، اور فازت فعل اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. فازت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. التی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر جاءت فعل کا فاعل. جاءت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو دیکھیے جاءت فعل، التی اس میں موصول اپنے ما بعد جملے سے مل کر فاعل بن رہا ہے. اکرم الذین جاؤ، اکرم فعل مجہول، الذین اس میں موصول جمع مذکر، اور جاؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ. الذین اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر اکرما فعل مجہول کا نائب فاعل. اکرما فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو دیکھیے یہاں پہ الذین جاؤ یہ نائب فاعل بن رہا ہے، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر نائب فاعل بن رہا ہے. نصرت الذی ہوا مظلوم، نصرت میں نے مدد کی، الذی اس کی، ہوا مظلوم جو کہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہاں پہ نصرت فعل با فاعل، الذی اس میں موصول، ہوا مبتدا، مظلوم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ. الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی. تو نصرت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہاں پہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی بن رہا ہے. آخری مثال ہے الذی ہوا شاعر خالد. الذی ہوا، الذی یعنی وہ جو، ہوا شاعر جو کہ شاعر ہے، خالد خالد ہے. الذی ہوا شاعر یہ مبتدا ہے، الذی اس میں موصول، ہوا مبتدا اور شاعر خبر. ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس میں موصول کا صلہ. اس میں موصول الذی اپنے صلہ سے مل کر مبتدا اور خالد خبر، اس میں موصول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. اور کبھی اسی طرح اس میں موصول خبر بھی ہوتا ہے، کبھی مضاف الیہ بھی ہوتا ہے. مضاف الیہ کی مثال یوں بنا سکتے ہیں جیسے اب فاز الولد الذی، تو یوں کر لیں آپ فاز رجل الذی اجتہد، یا فاز ولد الذی اجتہد، یوں کر لیں فاز ولد الذی. الولد میں الف لام جو ہے اسے ہٹا دیں. فاز ولد الذی، فاز ولد الذی اجتہد، تو کیا معنی ہوگا؟ اس کا لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کی. فاز ولد الذی اجتہد، ولد کیونکہ نکرہ لائے اور موصوف صفت میں جو ہے مطابقت ضروری ہے، یعنی اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت کا بھی معرفہ ہونا ضروری ہے. تو کیونکہ الولد معرفہ ہے اور الذی جو ہے اس میں موصول بھی معرفہ ہے، تو یہاں پہ الذی صفت بن رہا ہے. لیکن اگر ہم ولد کو بطور نکرہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف ہوگا اور الذی مضاف الیہ بن جائے گا. فاز ولد الذی اجتہد، اس کا لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الذی جو ہے مضاف الیہ بن جائے گا. اسی طرح اس میں موصول فاعل، صفت، نائب فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں. انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ اس گنہگار کے لیے دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.